ناظرین و عزیز طلباء آداب۔ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلباء کے لیے قطب شاہی دور میں اردو ادب موضوع پر سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم قطب شاہی عہد کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی پس منظر کے بارے میں بتائیں گے۔ قطب شاہی حکمرانوں کے عہد میں گولکنڈے میں جس ثقافت اور تمدن کو فروغ ہوا وہ حقیقتاً صرف ایک تسلسل تھا ان سماجی اقدار اور ثقافتی روایات کا جن کی آبیاری سرزمین دکن میں پہلی بار بہمنی حکمرانوں نے کی تھی۔ سیاسی سطح پر بہمنی سلاطین کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے دکن کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو ہر وقت برسر پیکار رہتی تھیں ایک انتظامی وحدت میں منسلک کیا، جس کی وجہ سے جنوبی ہند میں امن و امان اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ گولکنڈے کے پہلے فرمانروا سلطان قلی قطب الملک کا عہد یعنی 1518 عیسوی تا 1543 عیسوی کا زمانہ نو عمر سلطنت کے استحکام کا زمانہ ہے۔ سلطان قلی اس علاقے کے لیے کوئی نیا حکمران نہیں تھا۔ گولکنڈے کی آزادی سے قبل اس نے تلنگانہ کے علاقے میں 4 سال تک گورنر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ بہمنی دربار میں اس کا شمار ایسے سپہ سالاروں میں ہوتا تھا جو بیک وقت صاحب علم و فضل بھی تھے اور میدان کارزار کے سرما بھی۔ یہی سبب تھا کہ محمود شاہ بہمنی نے اسے صاحب سیف و قلم کے خطاب سے نوازا تھا۔ سلطان قلی کے بعد اس کا تیسرا فرزند جمشید قلی 1543 عیسوی تا 1550 عیسوی گولکنڈے کے تخت پر متمکن ہوا۔ جمشید نے سیاسی اعتبار سے مملکت کو مستحکم بنانے میں خاطر خواہ حصہ لیا، تاہم اپنے 7 سالہ عہد حکومت میں وہ گولکنڈے کے عوام میں کبھی مقبولیت حاصل نہ کر سکا، کیونکہ عام روایات کے مطابق اپنے بوڑھے باپ کو قتل کروانے میں جمشید کا ہاتھ تھا، لیکن شعر و ادب سے جمشید کی دلچسپی ثابت ہے۔ وہ فارسی میں فی البدیہہ شعر بھی کہتا تھا۔ جمشید کے انتقال کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے سبحان قلی کو 7 سال کی عمر میں تخت نشین کیا گیا۔ سبحان قلی کی کمسنی کی وجہ سے ارباب سیاست کا ایک گروہ اس کی حکومت کے خلاف ہو گیا اور سلطان قلی کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم قلی نے 1550 عیسوی میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ ابراہیم قطب شاہ تیلگو زبان کا سب سے پہلا سرپرست اور قدردان بھی تھا۔ اس زمانے کے متعدد تیلگو شاعروں نے اپنے کلام میں ابراہیم کی سرپرستی کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ کے انتقال کے بعد اس کا چوتھا فرزند محمد قلی قطب شاہ 1580 عیسوی تا 1611 عیسوی گولکنڈے کا 5واں حکمران بنا۔ محمد قلی کو خوش قسمتی سے ایک مستحکم اور طاقتور حکومت اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کا دور حکومت بڑی حد تک امن و امان میں گزرا۔ اردو شعر و ادب کا فروغ اور شہر حیدرآباد کا قیام محمد قلی کے عہد کے اہم کارنامے ہیں۔ وہ نہ صرف علوم و فنون کا قدردان اور سرپرست تھا بلکہ خود بھی شعر گوئی میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ اسے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ محمد قلی کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا اور داماد سلطان محمد قطب شاہ 1611 عیسوی میں گولکنڈے کے تخت پر متمکن ہوا۔ سلطان محمد بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک علم دوست بادشاہ تھا۔ وہ اپنی علم دوستی، پاکیزہ اخلاق، اعلیٰ کردار اور مذہب پرستی کی بدولت کافی شہرت رکھتا تھا۔ اسے کتابیں جمع کرنے اور ان پر اپنی رائے تحریر کرنے یا دستخط ثبت کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اپنے چچا محمد قلی قطب شاہ کے کلیات کو مرتب کر کے اس پر
ایک منظوم مقدمہ بھی تحریر کیا تھا۔ سلطان محمد قطب شاہ کے انتقال کے بعد اس کا فرزند عبداللہ قطب شاہ حکمران ہوا۔ سلطان عبداللہ اپنے نانا محمد قلی کی طرح علم دوست، عیش پسند اور رقص و موسیقی کا رسیا تھا۔ وہ خود بھی صاحب دیوان شاعر تھا۔ اس کے دور میں وجہی، غواصی اور ابن نشاطی جیسے بلند پایہ شعراء موجود تھے۔ اسی دور میں غواصی کو ملک الشعراء کے مرتبے تک پہنچنے کا موقع ملا۔ سلطان عبداللہ کے انتقال کے بعد 1672 عیسوی میں مملکت گولکنڈے کا آخری حکمران ابوالحسن تانی شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ عبداللہ قطب شاہ کا داماد تھا۔ اس کے عہد حکومت میں مرہٹوں اور مغلوں کی یورش کی وجہ سے گولکنڈے میں بے اطمینانی اور انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ دکن کی سیاسی تاریخ کے ایسے نازک ترین دور میں شاہ ابوالحسن نے اپنی حکمت عملی اور تدبر کی وجہ سے ملک کے داخلی اور خارجی حالات پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ دیگر قطب شاہی سلاطین کی طرح سلطان ابوالحسن بھی ایک اچھا شاعر اور علم دوست بادشاہ تھا۔ اس کا دیوان تو ابھی تک دریافت نہیں ہوا، لیکن تذکروں میں اس کی 2-1 غزلوں کا پتہ چلتا ہے۔ قطب شاہی دور کے اولین شاعروں میں فیروز، سید محمود اور ملا خیالی کے نام ملتے ہیں۔ یہ تینوں شاعر چوتھے قطب شاہی حکمران ابراہیم قطب شاہ کے دور یعنی 1550 عیسوی تا 1580 عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ فیروز کا نام قطب الدین قادری تھا۔ وہ دراصل بیدر کا باشندہ تھا جو ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں گولکنڈہ چلا آیا۔ اس کی تصانیف میں ایک مختصر مثنوی پریت نامہ کے علاوہ چند غزلوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مثنوی فیروز نے اپنے پیر و مرشد شیخ محمد ابراہیم مخدوم جی کی مدح میں لکھی ہے۔ گولکنڈہ پہنچنے کے بعد فیروز کو استاد سخن کی حیثیت سے غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ گولکنڈے کے بلند پایہ شعراء محمد قلی، وجہی اور ابن نشاطی نے اپنے کلام میں جس انداز سے فیروز کا تذکرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شاعروں نے فیروز کے آگے زانوئے ادب طے کیا تھا۔ فیروز کی گولکنڈے میں آمد وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ بعد کے زمانے میں ولی کا سفر دلی۔ سید محمود، فیروز کی طرح سید محمود بھی قطب شاہی دور کے اولین شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ زمانہ مابعد کے بلند پایہ شاعروں میں وجہی، محمد قلی اور ابن نشاطی نے محمود کو قطب شاہی دور کے ایک عظیم المرتبت شاعر کی حیثیت سے یاد کیا ہے۔ محمود کے کلام کا ایک مخطوطہ انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانے میں محفوظ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر تھا۔ اس نے دکنی اردو کے علاوہ پنجابی اور افغانی میں بھی شعر موزوں کیے ہیں، لیکن صرف اردو شاعری کی وجہ سے اسے مقبولیت حاصل ہوئی۔ محمود بنیادی طور پر ایک غزل گو شاعر ہے۔ سادگی، روانی، برجستگی، نغمگی اور موسیقیت اس کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو جلد اول میں محمود کی چند غزلیں اور بعض غزلوں کے منتخب اشعار شائع کیے ہیں۔ ملا خیالی ابراہیم قطب شاہ کے عہد کا ایک ممتاز شاعر ہے۔ غالباً اس کا تعلق دربار شاہی سے تھا، اس لیے اس نے 1665 عیسوی میں اپنے نام 1-2 منزلہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ قلعہ گولکنڈے کے شمال مشرق کی جانب فصیل سے متصل نئے قلعے میں ہتیان کے درخت کے قریب ملا خیالی کی خوبصورت مسجد اور اس کا کتبہ آج تک موجود ہے۔ ابن نشاطی اور سید اعظم نے اپنے کلام میں جس انداز سے خیالی کا تذکرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بلند پایہ اور پرگو شاعر تھا، لیکن افسوس کہ ملا خیالی کی صرف ایک ہی غزل دستیاب ہوئی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ
مملکت گولکنڈہ کا 5واں فرمانروا اور دکنی اردو کا ایک قادر الکلام شاعر تھا۔ محمد قلی سے قبل اگرچہ فیروز، سید محمود اور ملا خیالی جیسے اساتذۂ سخن گزرے ہیں، لیکن کسی کا بھی کلام مرتبہ دیوان کی شکل میں دستیاب نہیں۔ موجودہ معلومات کی روشنی میں محمد قلی ہی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، جس کا دیوان عہد قدیم ہی میں مرتب و مدون ہو چکا تھا۔ محمد قلی کے کلیات کو اس کے بھتیجے اور داماد سلطان محمد قطب شاہ نے مرتب کر کے اس پر ایک منظوم مقدمہ بھی تحریر کیا تھا۔ سلطان محمد کی اطلاع کے مطابق محمد قلی کا ضخیم کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں غزلیں، قصیدے، مثنویاں، مرثیے، نظمیں، رباعیاں سبھی اصناف سخن موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کا شاعر ہے، یہاں تک کہ اس کی وہ تخلیقات بھی جنہیں تسلسل بیان کی وجہ سے عنوانات قائم کر کے نظم قرار دیا گیا ہے، دراصل محمد قلی کی غزلیں ہی ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کو خوش قسمتی سے ایک مستحکم اور طاقتور حکومت اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی، اور اس کا دور حکومت مجموعی طور پر امن و امان میں گزرا۔ اس کے دور میں ایران کے مشہور عالم اور مدبر میر مومن حیدرآباد آئے تھے، جنہیں بادشاہ نے اپنا مشیر مقرر کیا تھا۔ سلطنت کے بیشتر کاروبار کی نگرانی میر مومن ہی کے سپرد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد قلی کو سیاسی اور انتظامی الجھنوں سے آزاد رہ کر بڑی حد تک عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا موقع مل گیا۔ شہر حیدرآباد کا قیام اور اس شہر میں بسنے والے مختلف طبقوں کے مابین خلوص اور بھائی چارگی کے جذبات کی ترویج محمد قلی کے دور کے یادگار کارنامے ہیں۔ محمد قلی کی تعلیم و تربیت اس کے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں ادھوری اور ناقص ہوئی تھی، لیکن فن شاعری میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ فارسی کے بلند پایہ شاعروں خصوصاً حافظ شیرازی، خاقانی، ظہیر فاریابی اور انوری کا اس نے بنظر غیر مطالعہ کیا تھا۔ حافظ شیرازی کی متعدد غزلوں کا اس نے دکنی اردو میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ محمد قلی کی قادر الکلامی کا یہ حال تھا کہ وہ روزانہ اسی طرح شعر کہنے پر قادر تھا جس طرح روز دریا میں موجیں اٹھتی ہیں، لیکن اس کی روانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ محمد قلی کے کلام کی سب سے نمایاں خصوصیت انداز بیان کی سادگی ہے۔ وہ اپنے مشاہدات زندگی اور جذبات و محسوسات کو سیدھے سادے اسلوب اور عام فہم زبان میں پیش کرنے کا عادی ہے۔ محمد قلی ایک کثیر المحبوب شاعر بھی ہے، اور اس کے کلام میں موضوعات اور مضامین کا تنوع بھی ہے۔ اس نے اپنی متعدد محبوباؤں جیسے گوری، سونلی، چھبیلی، ننھی، پیاری وغیرہ کے حسن و جمال کی تعریف بھی کی ہے، اور مختلف النوع موضوعات جیسے حمد و مناجات، نعت و منقبت، عید و تہوار، بسنت، نوروز، سالگرہ، برسگان، برسات، مرگ، ٹھنڈ کالا، خداداد محل، باغ محمد شاہی، شاہی ہاتھی، چوگان، پھکڑی پھو وغیرہ پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ محمد قلی نے ایک ایسے دور میں صنف غزل پر باقاعدہ اور خصوصی توجہ کی جبکہ دبستان دکن میں مثنوی کا سکہ چل رہا تھا۔ محمد قلی کی شاعری میں اپنے عہد اور ماحول کی بھرپور ترجمانی ملتی ہے۔ اس کے کلام کے مطالعے سے اس دور کی سماجی زندگی کے بارے میں بہت کچھ مواد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شادی بیاہ کے رسوم، رہن سہن کے طور طریقے، مختلف موسموں، عیدوں، تہواروں، کھیلوں وغیرہ کی تفصیلات کے دلچسپ مرقع اس کی شاعری میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ محمد قلی کی شاعری نہ صرف اس کی منظوم سوانح حیات ہے بلکہ اپنے دور کی ایک مستند تاریخ بھی ہے، جس میں 400 سال پہلے کی زندگی کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسد اللہ وجہی، ملک الشعراء
اسد اللہ وجھی قطب شاہی دور کا ایک عظیم المرتبہ شاعر اور باکمال نثر نگار ہی نہیں بلکہ اپنے عہد کا ایک بلند پایہ عالم، فلسفی اور حکیم بھی تھا۔ دکنی اردو کے دوسرے شعراء کی طرح وجھی کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کا پتہ نہیں چلتا۔ غالباً وہ گولکنڈے کے چوتھے حکمران ابراہیم قطب شاہ کے دور میں پیدا ہوا اور پھر اس نے مزید 3 قطب شاہی سلاطین محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ وجھی اپنے دور کا ایک بلند پایہ شاعر و ادیب تھا، اس لیے فطری طور پر اس کے ہم عصر اور زمانے ما بعد کے شاعروں نے اس کے کمال فن کا اعتراف کیا ہے۔ سبرس کے ایک قلمی نسخے کے ترخیمے سے پتہ چلتا ہے کہ وجھی سلسلہ چشتیہ کے ایک صوفی بزرگ حضرت شاہ علی متقی کا مرید تھا۔ وجھی نے مثنوی قطب مشتری، تاج الحقائق، سبرس اور فارسی دیوان کے علاوہ چند دکنی غزلیں اور مرثیے بھی اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ وجھی کی دکنی غزلوں اور فارسی کلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں کسی وقت اس پر شاہی عتاب نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کو تنگ دستی، مفلسی اور فاقہ کشی کے دن بھی دیکھنے پڑے۔ محمد قلی قطب شاہ نے وجھی کو اپنے دربار کا ملک الشعراء مقرر کیا تھا۔ اس دور میں وجھی کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ بادشاہ وقت کا دست راست بن گیا تھا۔ اسی دور میں اس نے اپنی شاہکار مثنوی قطب مشتری لکھی۔ یہ وجھی کی تبازات مثنوی ہے جو 1018 ہجری میں صرف 12 دن کے عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ اس دور کی دیگر مثنویوں کی طرح اس مثنوی کا آغاز بھی حمد و مناجات اور نعت و منقبت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مدح بادشاہ ہے اور پھر وجھی نے در شرح شعر خود گوید کی سرخی کے تحت شاعری سے متعلق اپنے نظریات اختصار کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ قطب مشتری ایک معرکۃ الآراء مثنوی ہے جس میں وجھی نے بادشاہ وقت سلطان محمد قلی قطب شاہ کو قصے کے ہیرو کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ یہ صرف ایک فرضی داستان ہے جس میں قدیم زمانے کے قصوں کی طرح دیووں اور پریوں کا ذکر اور محیر العقل واقعات بھی ملتے ہیں۔ تاہم اس مثنوی کے مطالعے سے محمد قلی کے مزاج و کردار پر روشنی ضرور پڑتی ہے اور اس کے عالم شباب کی مصروفیتوں کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس مثنوی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے کم و بیش تمام کرداروں کے نام محمد قلی قطب شاہ کے خاندانی نام قطب کی مناسبت سے ستاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسے مشتری، عطارد، زہرہ، مہتاب، مریخ وغیرہ۔ وجھی کو زبان و بیان پر غیر معمولی مہارت حاصل ہے۔ اس مثنوی میں اس نے انسانی جذبات کی تصویر کشی، کردار نگاری اور منظر نگاری کے بڑے دلکش مرقع پیش کیے ہیں۔ وجھی اپنے دور کا ایک باکمال شاعر ہی نہیں بلکہ بلند پایہ نثر نگار بھی تھا۔ اس نے تاج الحقائق اور سبرس جیسی اہم تصانیف بھی اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ تاج الحقائق تصوف کے موضوع پر ایک نثری رسالہ ہے جس کا تذکرہ سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے سبرس کے مقدمے میں کیا تھا۔ اس کتاب میں سلوک اور معرفت کے مسائل کو عام فہم لیکن دل نشیں اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید وششٹ تاج الحقائق کے بارے میں لکھتے ہیں، تصوف کا یہ نثری رسالہ وجھی کا نقش اول ہے اور سبرس نقش ثانی۔ سبرس کے نقطہ عروج تک پہنچنے کے لیے وجھی کو تاج الحقائق کی منزل سے گزرنا لازمی تھا۔ وجھی کی دوسری نثری تصنیف سبرس ہے۔ اس کتاب کو وجھی نے سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1045 ہجری مطابق 1635 عیسوی میں لکھا تھا۔ سبرس کا قصہ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کی فارسی نثری تصنیف قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے۔ تاہم وجھی نے اپنی بے پناہ علمی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کتاب کو ایک تخلیقی تصنیف کا درجہ دے دیا ہے۔
وجیح نے پیچیدہ اور خشک فلسفیانہ مسائل کو ادبی حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ صبرس کا اردو نثر کی 2 یا 3 منتخب کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا اسلوب مخفف ہوتے ہوئے بھی سادہ و پرکار ہے۔ بعض مقامات پر وجیح نے حقائق حیات کے متعلق فلسفیانہ اور حکیمانہ نکات پیش کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب اردو نثر کے لازوال نمونوں میں شمار ہوتی ہیں۔ صبرس میں انسانی جذبات و احساسات اور انسانی صلاحیتوں اور قوتوں جیسے عشق، عقل، حسن، غمزہ، عشوہ، ناز، ناموس، ہمت، دل، نظر، خیال، وہم، صبر، طمع، وفا وغیرہ کو کرداروں کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ صبرس کا قصہ ایک تمثیلی داستان کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے سارے کردار تمثیلی ہیں۔ اس کا قصہ 2 سطحوں پر آگے بڑھتا ہے۔ ایک سطح ظاہری کہانی کا انداز لیے ہوئے ہے اور دوسری سطح علم باطنی سے متعلق ہے۔ گویا صبرس کے قصے میں عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کا بیان ایک ساتھ پہلو بپہلو ہوا ہے۔ صبرس میں ایک طرف عربی آیات و احادیث، فارسی اشعار اور مقولے ملتے ہیں تو دوسری طرف روزمرہ محاورے اور ضرب الامثال بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ صبرس کی زبان مخفف ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں قوافی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تاہم ان قافیوں کو وجیح نے اس قدر مہارت اور ہنرمندی کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ کہیں تصنع کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ وجیح نے نظم اور نثر کے امتزاج سے ایک نئے طرز کی بنیاد ڈالی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، آج لگن اس جہان میں، ہندوستان میں، ہندی زبان سوں، اس لطافت، اس چھنداسوں، نظم اور نثر ملا کر گلا کر نہیں بولیا، اس بات کو، اس نبات کو کوئی آب حیات میں نہیں گھولیا، یوں غیب کا علم نہیں بولیا۔ ملک الشعراء غواصی قطب شاہی دور کا ایک عظیم المرتبت اور بلند قامت شاعر ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش، تعلیم و تربیت، سن وفات اور خاص طور پر آخری زمانے کے حالات پردہ تاریکی میں ہیں۔ اس کے کلام میں داخلی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابراہیم قطب شاہ کے دور میں پیدا ہوا، محمد قلی قطب شاہ کے دور میں شعر گوئی کا آغاز کیا اور پھر اس نے محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ بھی دیکھا۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ کا دور حکومت غواصی کی شاعری کا عہد زرین ہے۔ اس بادشاہ نے نہ صرف غواصی کی سرپرستی کی اور اس کو اپنے دربار کا ملک الشعراء بنایا، بلکہ قطب شاہی سفیر کی حیثیت سے اس کو بیجاپور روانہ کیا اور فصاحت آثار کے خطاب سے بھی نوازا۔ غواصی میراں سید شاہ حیدر ولی اللہ متوفی 1033 ہجری کا مرید تھا، جن کی مداح میں اس نے متعدد اشعار لکھے ہیں۔ غواصی کی 4 مثنویوں مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال، طوطی نامہ اور مثنوی طریقت کے علاوہ غزلوں، نظموں، قصیدوں، مرثیوں اور رباعیوں پر مشتمل ایک دیوان بھی منظر عام پر آیا ہے۔ جہاں تک غزل گوئی کا تعلق ہے، غواصی کی غزلیں تاثر کی فراوانی، نغمگی و موسیقیت، سوز و گداز اور حقیقت نگاری کے نقطہ نظر سے اردو غزل کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ مثنوی نگاری کے میدان میں بھی غواصی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ مینا ستونتی اس کی پہلی مثنوی ہے۔ اس مثنوی کی تاریخ تصنیف کا علم نہیں ہوتا۔ اس میں شاعر نے اپنے آپ کو اہل علم کے سامنے ایک نووارد کی حیثیت سے پیش کیا۔ مینا ستونتی کا قصہ ہندوستانی اصل کی ایک عشقیہ کہانی سے ماخوذ ہے، لیکن غواصی کا بیان ہے کہ اس نے ایک فارسی رسالے کو دکنی اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ اس وقت تک اس قبیل کی صرف ایک ہی قصے عصمت نامے کا پتہ چلتا ہے جو حمیدی کی تصنیف ہے، اس لیے گمان غالب ہے کہ عصمت نامہ ہی مینا ستونتی کے قصے کا ماخذ ہے۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال
کا قصہ الف لیلا کے ایک فارسی نثری ترجمے پر مبنی ہے، جس میں مصر کے شہزادے سیف الملوک اور جنوں کی شہزادی بدیع الجمال کی عشقیہ داستان نظم کی گئی ہے۔ یہ مثنوی صرف غواصی کی ہی ایک بے نظیر مثنوی نہیں بلکہ دکنی اردو کی شاہکار مثنویوں میں بھی شمار کی جاتی ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال میں غواصی نے جذبات نگاری، سراپا نگاری، رزم نگاری اور منظر نگاری کے بڑے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ یہ مثنوی 1035 ہجری کی تصنیف ہے، جسے غواصی نے صرف 30 دن یعنی 1 ماہ میں مکمل کیا تھا۔ مثنوی طوطی نامہ سن 1049 ہجری کی تصنیف ہے، جس کا قصہ سنسکرت کی مشہور تصنیف شکاسپتتی طوطے کی کہی ہوئی 70 کہانیاں کے فارسی ترجمے پر مبنی ہے۔ شکاسپتتی کو مولانا ضیاء الدین نے فارسی میں منتقل کیا تھا اور انہوں نے 70 کہانیوں میں سے 52 کا انتخاب کیا۔ غواصی کے طوطی نامے کا ماخذ نقشبی کا طوطی نامہ ہی ہے۔ غواصی نے بھی اختصار سے کام لیتے ہوئے 52 کہانیوں میں سے صرف 45 کو اپنی مثنوی کے لیے منتخب کیا ہے۔ طوطی نامے کا قصہ اگرچہ غواصی کا تبازات نہیں ہے، لیکن قصے کی جزیات، انسانی نفسیات کی مرقع کشی اور مناظر فطرت کے بیان میں غواصی نے اپنے شاعرانہ کمال کا اس درجے مظاہرہ کیا ہے کہ قدیم اردو کا یہ عظیم فن پارہ محض سنسکرت یا فارسی کا ترجمہ ہی نہیں رہ جاتا بلکہ ایک اپجی تنصیف کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ مثنوی طریقت کے نام سے غواصی کی ایک اور مثنوی کا پتہ چلتا ہے جو غیر مطبوعہ ہے۔ غواصی دبستان دکن کا ایک باکمال غزل گو اور مثنوی نگار ہی نہیں تھا بلکہ بلند پایا قصیدہ گو، بے نظیر رباعی نگار اور کامیاب مرثیہ گو بھی تھا۔ اس پر مستزاد اس کی نظمیں ہیں۔ نظم نگاری کے میدان میں وہ محمد قلی کے بعد دکنی اردو کا دوسرا اہم شاعر ہے۔ ابن نشاطی قطب شاہی دور کے اہم اور بلند پایہ شاعروں میں ایک اور نام ابن نشاطی کا ہے، جس کی مثنوی پھول بن دکنی اردو کی چند منتخب مثنویوں میں شمار ہوتی ہے۔ ابن نشاطی کا پورا نام محمد مظہر الدین شیخ فخر الدین ابن نشاطی ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک انشا پرداز تھا، لیکن اس کی انشا پردازی کا کوئی نمونہ منظر عام پر نہیں آیا۔ پھول بن سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دور میں صرف 3 ماہ میں لکھی گئی۔ ابن نشاطی فارسی اور دکنی کا بہت بڑا عالم، فاضل اور ماہر عروض و بلاغت بھی تھا۔ اسے فن شاعری میں مہارت حاصل تھی، خصوصاً صنائع بدائع کے استعمال میں وہ ید طولا رکھتا تھا۔ پھول بن کی زبان سلیس و سادہ ہے۔ اس مثنوی کے مطالعے سے شاعر کی قادر الکلامی اور کلام فن کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ مثنوی اگرچہ فارسی تصنیف بساطین الانس کے قصے پر مبنی ہے، لیکن ابن نشاطی نے اصل قصے میں بہت کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور اسے متعدد ابواب میں تقسیم کر کے ہر باب کا آغاز ایک ایسے شعر سے کیا ہے جس میں اس باب کا خلاصہ آ جاتا ہے، اور اگر تمام ابواب کے صرف عنوانی اشعار کو یکجا کر دیا جائے تو پوری مثنوی کا لب لباب پیش نظر ہو جاتا ہے۔ پھول بن کی کہانی قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے اور اس میں 3 قصے اور چند ذیلی کہانیاں شامل ہیں۔ 1744 اشعار پر مشتمل اس مثنوی میں ابن نشاطی نے جذبات نگاری، کردار نگاری اور منظر نگاری کا کمال دکھایا ہے۔ اب تک ہم نے قطب شاہی عہد کے چند اہم شعراء اور نثر نگاروں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دور میں صرف اتنے ہی شعراء اور نثر نگار گزرے ہیں، بلکہ محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانی شاہ کے عہد حکومت میں چند اور شاعروں اور ادیبوں نے دکنی اردو میں تصنیف و تالیف کا کام انجام دیا ہے۔ نثر نگاروں میں میران جی خدا نما، میران یعقوب اور آبی شاہ کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔ دیگر شعراء اور مثنوی نگاروں میں
احمد گجراتی، سلطان عبداللہ قطب شاہ، جنیدی، طبعی اور فائز کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی قطب شاہی دور کو مثنویوں کے دور سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ مثنوی کے بعد اس دور میں غزل کی صنف کو فروغ حاصل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ قصیدہ، مرثیہ اور رباعی کی صنف پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ ناظرین و عزیز طلباء، آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلباء کے لیے قطب شاہی دور میں اردو ادب موضوع پر سبق پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔